بیرسٹر شکیل ملک صاحب یار انہوں نے آج بھی کہا ہے میں 4 کروڑ لوگوں کا وزیر اعلیٰ ہوں. 4.5 کروڑ 4.5 کروڑ. چلے سر آپ نے فگر کریکٹ کر دیا. دین آل دا مور ریزنز ملوا دیں. مطلب کون سی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ منیب صاحب. بات یہ ہے کہ عدالت میں جو معاملات ہیں وہ آپ کے بالکل نالج میں ہیں کہ جس طرح عدالت یہ گئے, جو میکنزم نے خود ایک وہاں پہ ڈیولپ کیا, کمیٹی کے تمام تر معاملات انہوں نے سامنے رکھے. آن اوتھ جو ہے سلمان اکرم رائے صاحب نے کہا جی کمیٹی بنے گی, کمیٹی کے جو ہیں لسٹیں تیار ہوں گے اینڈ سو آن سو فورتھ. اب وہاں پہ جو پروگیٹو ہے وہ تو جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہے. وہ سیکیورٹی کی پیش نظر یا کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی پیش نظر اس ملاقاتی شیڈیول کو یا اس لسٹ کو وہ امینڈ بھی کر سکتا ہے, وہ اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے, اور وہ اس کو چینج بھی کر سکتا ہے, اور اس میں رد و بدل ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں, کیونکہ وہاں پہ خالی ایک جو 804 صاحب ہیں وہ نہیں ہے, وہاں پہ دیگر اور پریزنرز بھی ہیں. یا ان کا کوئی نام بھی آپ نے 804 پہ ریڈیوس کر دیا. ان کو شوق ہے 804 کہنے کا نا, ان کی پارٹی کے لوگوں کو, تو 804 سے ہی میں مخاطب, یا بانی پی ٹی آئی کہہ لیں یا عمران خان کہہ لیں. بات تو یہ کہ یہ تینوں لوگ ایک ہی ہیں. اب اس تمام تر معاملے کے اوپر ایک خالی وہ نہیں ہے جو وہاں پہ پابند سلاسل ہیں اپنے کیسز کی وجہ سے, کسی کے شوق کی وجہ سے نہیں, اپنے کیسز کی وجہ سے, سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے, اور وہاں پہ دیگر انمیٹس بھی ہیں. اب ناؤ فار جسٹ بیکاز کہ ان کی پارٹی کے لوگ آ کے یا ان کے لوگ آ کے ایک ہیو اینڈ کرائے وہاں پہ یہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جاتی ہے, تو اب اس تناظر میں یہ تو نہیں ہے کہ دیگر جو انمیٹس ہیں ان کی سیکیورٹی, ان کی سیفٹی جو ہے ایٹ پیرل ایٹ رسک آپ کر دیں. عدالت میں آلریڈی ایز پر مائی نالج یہ کنٹمپٹ پٹیشن میں بھی گئے ہیں. جی جی گئے ہیں. اور ان کو آرڈر ملا ہے عدالت کا, یہ نہیں بیکاز یو نو کہ آرڈر ملے گی تو کنٹمپٹ نہیں. فی الوقت تو وہ کنٹمپٹ پٹیشن جو ہے دیکھیں یہ پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے نا, یہ معاملہ انڈر ایڈجوڈیکیشن ہے. اب اس تمام تر معاملے کے اوپر یہ کہیں اور وہاں پہ جا کے پھر دیکھیں نا ہر دفعہ یہ دھرنا دے رہے ہیں, وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ خود کر رہے ہیں. اور یہ مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے. ابھی آپ نے 3 ایسے واقعات آپ نے دیکھے آپ کے سامنے ہیں. سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے وہ اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں اور یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی کے پیش نظر اسلام آباد کے چہری کے باہر جو ہوا, اسی طرح ایف سی کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے باہر جو ہوا, certain places are on high alert. I understand that. So why would you then insist کہ بھئی ہماری اب اگر سیکیورٹی کی صورتحال اور پیش نظر ایسی ہے کہ جب سب کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. But aren't you contributing to the situation by not letting him go? Because بات مسئلہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, ان کا ایک پروٹوکول پورا انٹراج ساتھ چلتا ہے نا جی. درست. تو گڈا پور صاحب بھی ایسے ہی آتے تھے, وہ بھی آئیں گے تو کم از کم وہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ لے کے تو وہاں نہیں آئیں گے. ان کی ملاقات ہو, وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں ہیل ان ہیل آؤٹ, گئے ملے چلے گئے. اور کون سا انہوں نے صبح شام آ کے ملنا ہے, 7ویں 8ویں ان کی اٹیمپٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا انف آف اٹ, تو تسی تھوڑا جا سپیس پیدا کر لو. وہ تو نہیں کوئی نیکسٹ ویک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اب ان ویو آف سیکیورٹی سچویشن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, میں نے کسی اور شو پہ یہ بات نہیں کی. آئی ایم ہوپ فل اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ نیکسٹ ویک جو تھوڑی سچویشن بہتر ہوگی, اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو شیئر دس ود یو, کہ نیکسٹ ویک وکلاء کی اور فیملی کی ملاقات ہو سکتی ہے منگل والے دن موسٹ لائکلی. وکلاء کی اور فیملی کی. ہاں فیملی صاحب بھی تو نہیں, میں ابھی اس پہ بغیر کسی دیکھیں نا اس مطلب آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اگلے منگل کو ایکسپیکٹڈلی اگر سیکیورٹی سچویشن تھوڑی امپروو ہوئی تو, بیکاز رائٹ ناؤ ہمیں دیکھیں نا کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے اس کا شدید جو ایک سچویشن ہے وہ کریٹ ہوئی بھی ہے. اڈیالہ جیل کون سا وزیرستان میں ہے؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ یا اسلام آباد کچہری بھی تو وزیرستان میں نہیں ہے, بٹ ٹھیک ہے وہ بھی یہیں پہ ہی ہے. اسی طرح ملک کی دیگر ایف سی کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پشاور میں ہے. آل دا مور ریزن کہ اس وزیر اعلیٰ کو خود ادراک ہونا چاہیے اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. ایک لہر میں تیزی آئی ہے, دہشت گردی رہنمائی لینے کے لیے جا رہے تھے نا اپنے لیڈر. میرے خیال سے رہنمائی تھوڑا سا انتظار بھی فرما سکتی ہے. پہلے تو اس صوبے کے جو لوگ ہیں, اس صوبے کے باسی ہیں, اس صوبے کے شہری جو ہیں, ان کا پہلے حق ہے کہ ان کی جو ایک پبلک سروس کی ڈیوٹی ہے نا, ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی وہ انشور کرنا اولین ترجیح. اچھا میں نیائی صاحب سے بات کرتا ہوں, آپ نے نیائی صاحب کا لیٹسٹ کالم پڑھا ہے؟ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پڑھیے گا. پڑھا نہیں, پھر آپ اس کرسی پہ بیٹھتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ یار میں اللہ رحم کرے. میں چاہوں گا آپ مجھے سینڈ کریں, میں بالکل آپ کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے اس میں چند مفید مشورے دیے ہیں.
اور دیے کس کو ہے ہماری اتنی اوقات نہیں ہم کہہ سکیں کوئی. لیکن میں نیائی صاحب سے جاننا ضرور چاہوں گا. نیائی صاحب بات یہ ہے کہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے سہیل آفریدی صاحب کی, وہ آج آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں 4.5 کروڑ عوام کا وزیر اعلیٰ ہوں, یہ میرے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں ایسا سب کچھ کیا جا رہا ہے. پھر اب وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ جی آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا, خدا نہ خواستہ کسی نے ان کے ساتھ کھینچا تانی کی ہے, تو اس کے شواہد دے دیں, ہم ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. چلیے وہ بھی اپنی جگہ, لیکن آج بھی عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں سیکیورٹی تھریٹ بہت ہے اور جیل انتظامیہ کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ جو لسٹ ہے اسے آلٹر کر سکتے ہیں. مجھے بہت بہت شکریہ. پہلے تو یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہے یا ان کی بہنوں کی ملاقات ہے, میرے خیال اس میں ہم سارے یکسو ہیں. آپ کے جب یہ جتنے ویلاگ سنتا ہوں آپ تسلسل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب پرسوں بیٹھے تھے اور جب کبھی رانا صاحب آئے, مسلم نون نے بدقسمتی سے اب رانا صاحب کی طرح کے بیلنس پولیٹیشین بہت کم ہو گئے. جن لوگوں نے آگے کیے ہوئے ہیں ان میں عقیل شامل ہے. عقیل تو ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہے. وہ سارے کے سارے وہی جذباتی اور ہائپر اور یہ جو تحریک انصاف نے روایت ڈالا ہوا ہے اسی کو ٹو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نقل جو ہے کر کے شاید ہم جو ہے کچھ زیادہ یہ کوئی امپریسو کر لگے, جو میرے خیال ہے بہت ہی ایک پیتھیٹک ہے. جو تحریک انصاف نے جو سٹائل آف پالیٹکس پڑھایا آگے وہ نقل کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوسری سیاسی جماعت اپنائے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے. پرسوں کہہ رہے تھے اس کہتے ہیں کوئی حل نہیں ہے, کیوں نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, میرا تو اپنا بیٹا 10 سال کے لیے اندر ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ وہ کوئی مریم نواز صاحبہ نے ان کو نہیں کیا ہوا. پنجاب کے آئی جی جیل خانہ جات نے ان کی جیل میں نہیں ہے, ان کے لیے سب کے لیے علیحدہ پروٹوکول ہے. اور جن کے ساتھ مقابلہ ہے بہرحال ان کو میں بھی 70 سال سے میرے جو ہے میں ان کے میرے سامنے ہے, اس لیے کہ جو ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے سامنے تو عقیل ملک صاحب ہے نا نیائی صاحب, ہم تو انہیں کو کہہ سکتے ہیں. عقیل ملک تو نہیں ظاہر ہے یہ سن رہے ہیں تو شاید آگے پیدائی کریں, لیکن سیاست ان کی برباد ہو رہی ہے نا. میں تو نہیں کہا, یہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. 3 سال سے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سیاسی اثاثہ جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے ہم نے حکومت سنبھالی یا ہم نے بہت بڑی قربانی دی. کتنی دفعہ خواجہ صاحب یہ ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں, سارے کہہ چکے ہیں. آفریدی صاحب سے ایسا ملاقات نہیں ہو رہی تو ان کی سیاست برباد ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کرائسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے ہینڈل کیا اس میں یقیناً شہباز شریف صاحب ذمہ دار نہیں ہے, نہ مسلم نون ذمہ دار ہے. ان کے ذمہ دار وہی ہیں, اور نہ کوئی فارم 47 پہ الیکشن نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے کرایا, نہ آر ٹی ایس پہ الیکشن عمران خان نے کرایا ہے. تو جو لوگ اس سلسلہ جو ہے جو بھی ہے قادریہ چشتیہ اس کو چلا رہے ہیں, تو وہ ایک ان کا اپنا ایک مزاج ہے, اپنا ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے.